اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید، جہاں ہم آخری زمانے کی ان پیچیدہ اسلامی پیشن گوئیوں کو سمجھیں گے جو ایک ایسی پراسرار آگ کے بارے میں ہے جو بالآخر پوری انسانیت کو ان کے آخری اجتماع کی جگہ کی طرف ہانک لے جائے گی۔ یہ ایک ایسا دلچسپ موضوع ہے جو ماضی، حال اور مستقبل کی کڑیوں کو آپس میں جوڑتا ہے، تو چلیے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اب سب سے بڑا سوال جو صدیوں سے ماہرین تاریخ اور علماء کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہ قیامت خیز آگ کا واقعہ پہلے ہو چکا ہے یا یہ ابھی مستقبل میں کسی وقت آنے والا ہے؟ یہی وہ اصل راز ہے جس کی گہرائی میں آج ہم اتریں گے۔ اس جائزے کا خاکہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ پہلے ہم دو آگ کی پیشن گوئیوں کا فرق سمجھیں گے، پھر تاریخی حجاز کی آگ پر بات کریں گے، اس کے بعد 10 بڑی نشانیوں سے ہوتے ہوئے عدن کی آگ اور ملک شام میں اجتماع کو دیکھیں گے، اور آخر میں اس سب کے حتمی پیغام پر غور کریں گے۔ تو آگے بڑھتے ہیں پہلے حصے کی طرف، یعنی دو آگ کی پیشین گوئیاں، چھوٹی بمقابلہ بڑی نشانیاں۔ بات شروع کرنے سے پہلے یہ سمجھنا انتہائی ضروری ہے کہ اسلامی روایات آخری وقت کی نشانیوں کو دو بالکل مختلف حصوں میں تقسیم کرتی ہیں، اور ان دونوں کو آپس میں ملانا ہی اکثر بڑی الجھن کا باعث بنتا ہے۔ یہاں یہ بات واقعی بہت دلچسپ ہے کہ ان پیشین گوئیوں کا دائرہ کار کیا ہے۔ دیکھیے، تمام نشانیاں ایک جیسا وزن نہیں رکھتیں، کچھ تو محض وقت کے ساتھ ساتھ رونما ہونے والی معاشرتی یا تاریخی تبدیلیاں ہیں جنہیں اشراط الساعہ یعنی چھوٹی نشانیاں کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف وہ بڑی نشانیاں ہیں جو دنیا کا نظام بالکل الٹ کر رکھ دیں گی اور دنیا کو اس کے حتمی انجام تک لے جائیں گی۔ اور بالکل یہی وہ مقام ہے جہاں سب سے زیادہ الجھن پیدا ہوتی ہے۔ اصل میں بنیادی مخازن میں دو بالکل مختلف آگ کے واقعات کا ذکر ملتا ہے۔ ایک طرف حجاز کی آگ ہے جو محض ایک مقامی انتباہ تھا اور اب ماضی کا حصہ بن چکا ہے، اور دوسری طرف یمن کی آگ ہے جو مستقبل میں آنے والی ایک بڑی نشانی ہے اور اس کا تعلق ایک عالمی اجتماع سے ہے۔ ان دونوں کو الگ الگ سمجھنا ہی آج کی اس گفتگو کی بنیاد ہے۔ چلیں اب دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، حجاز کی آگ، جو کہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ اس کے لیے ہمیں 13ویں صدی میں پیچھے جانا ہوگا تاکہ اس خوفناک مقامی واقعے کا جائزہ لے سکیں جسے امام نووی جیسے عظیم مورخین نے بڑی حیرت انگیز تفصیلات کے ساتھ قلم بند کیا۔ یہ ترتیب بہت واضح انداز میں بتاتی ہے کہ باقاعدہ کیا ہوا تھا۔ 1256 عیسوی یعنی 654 ہجری میں واقعہ کچھ اس طرح شروع ہوا کہ مسلسل کئی دنوں تک زلزلے آتے رہے۔ پھر جمعے کے دن مدینہ منورہ کے قریب ایک بہت بڑا آتش فشاں پھٹ پڑا جس نے پورے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چشمدید گواہوں کے مطابق یہ آگ کا سمندر مسلسل 52 دنوں تک یوں ہی جلتا رہا۔ اب یہاں سب سے اہم اور غور طلب نقطہ یہ ہے کہ 7ویں صدی کی اس پیشن گوئی نے کس قدر شاندار درستگی کے ساتھ اس مخصوص ارضیاتی واقعے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی۔ الفاظ بالکل واضح تھے کہ حجاز کی سرزمین سے ایک آگ نکلے گی جو بصرہ میں اونٹوں کی گردنوں کو روشن کر دے گی۔ مقام اور شدت دونوں بالکل متعین تھے، اور آج کے جدید ارضیاتی سائنس اس بات کی پوری طرح تصدیق کرتی ہے۔ مدینے کے قریب اس وسیع زلزلے اور آتش فشانی سرگرمی کے نشانات آج بھی وہاں موجود ہیں۔ سوچئے، سینکڑوں کلومیٹر دور رات کے آسمان کا اس طرح روشن ہو جانا کہ بصرہ کے لوگ اپنے اونٹوں کی گردنیں دیکھ سکیں، یہ کوئی مبالغہ نہیں تھا بلکہ ایک زبردست آتش فشانی سرگرمی کا ٹھوس سائنسی ثبوت تھا جو تاریخی روایات سے 100% مطابقت رکھتا ہے۔ تو اب آتے ہیں تیسری حصے کی طرف، 10 بڑی نشانیاں اور حتمی شدت کی جانب سفر۔ چونکہ حجاز کی آگ تو محض ایک مقامی انتباہ تھا، اس لیے اب ہمیں اس حتمی اور عالمی شدت کی طرف رخ کرنا چاہیے جس کا ذکر بڑی نشانیوں میں ملتا ہے اور جو بالآخر پوری انسانیت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ یہ دنیا کے نظام کو الٹ پلٹ کر رکھ دینے والی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان میں دھواں، جھوٹا مسیح یعنی دجال کی آمد، دابت الارض، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، حضرت عیسیٰ کا نزول، یاجوج و ماجوج کا ظہور، زمین کا 3 جگہ دھسنا، اور آخر میں عدن کی آگ شامل ہیں۔ یہ ایک کے بعد ایک آنے والی ایسی تباہ کن آزمائشیں ہیں جو انسانی تجربے کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں گی۔ اور اسی متعین ترتیب میں عدن یا یمن کی آگ 10ویں نشانی ہے۔ یہ سلسلے کی بالکل آخری کڑی ہے اور روز قیامت کے باقاعدہ آغاز سے قبل زمین پر رونما ہونے والا آخری بڑا اور قطعی واقعہ ہے۔
یہ چیز ہمیں چوتھے حصے یعنی عدن کی آگ کی طرف لے آتی ہے، جو کہ اس سب کا نقطۂ آغاز ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ اس حتمی نشانی کا آغاز مدینہ سے نہیں بلکہ جزیرہ نمائے عرب کے جنوب میں واقع یمن کے شہر عدن سے ہوگا۔ یہاں کی سائنسی حقیقت واقعی دنگ کر دینے والی ہے۔ جس مقام کا نام 14 صدیاں قبل لیا گیا وہ دراصل ایک قدیم آتش فشاں کے دہانے کے بالکل اندر واقع ہے، جہاں زمین کی تہہ میں انتہائی فالٹ ٹیکٹونک پلیٹیں موجود ہیں۔ قدیم پیشین گوئی اور جدید سائنس کا آپس میں اس طرح ملنا کسی بھی سوچنے والے ذہن کے لیے بالکل لاجواب ہے۔ لیکن یہاں ایک باریک فرق سمجھنا ہوگا۔ کسی عام بے قابو جنگل کی آگ کے برعکس بنیادی ماخذ اس رجحان کو لفظ حشر سے بیان کرتے ہیں۔ اس کا مطلب محض سزا دینا یا جلانا نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو ایک خاص سمت ہانکنا یا جمع کرنا ہے۔ یہ ایک ایسی خدائی طاقت ہوگی جو خاص طور پر انسانیت کو آگے کی جانب دھکیلنے اور ایک مخصوص مقام پر یکجا کرنے کے لیے بنی ہے۔ یہ عمل کس طرح ترتیب پاتا ہے، یہ جاننا اور بھی حیران کن ہے۔ یہ آگ عدن کے دہانے سے نکلے گی اور انسانوں کو پیچھے سے شمال کی طرف دھکیلے گی۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جب لوگ تھک کر آرام کریں گے یا سوئیں گے تو یہ بھی آرام کے لیے رک جائے گی، اور جیسے ہی وہ جاگیں گے یہ آگ پھر سے انہیں آخری منزل کی طرف ہانکنے کا عمل شروع کر دے گی۔ یہ بالکل ایک منظم اور نہ رکنے والا نظام ہے۔ 5واں حصہ، ملک شام میں اجتماع۔ اب جبکہ اربوں انسانوں کو مسلسل شمال کی جانب دھکیلا جا رہا ہوگا تو یہ سوال قدرتی طور پر اٹھتا ہے کہ آخر یہ نہ رکنے والی طاقت ان سب کو ہانک کر کہاں جمع کر رہی ہے؟ وہ آخری منزل ملک شام ہے۔ یہ وہ خطہ ہے جس میں آج کا شام، فلسطین، اردن اور لبنان شامل ہیں۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں بلکہ تاریخ میں پیشن گوئیوں کا مرکز رہی ہے۔ یہ پیغمبروں کی سرزمین ہے اور انسانیت کے آخری زمینی ایکٹ کے لیے مخصوص کردہ ختمی سٹیج ہے۔ انسانیت کا یہ زمینی سفر بڑی خوبصورتی کے ساتھ خود کو ایک دائرے میں مکمل کرتا ہے۔ اس کا آغاز یمن کی بابرکت اور نرم دل سرزمین سے ہوتا ہے اور اختتام شام کے اس مقدس اور تاریخی خطے میں۔ یہیں پر جھوٹے مسیح کی شکست اور حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا، اور پھر اسی سرزمین پر تمام باقی ماندہ انسانوں کے حتمی اجتماع کے فوراً بعد سور پھونکا جائے گا۔ چھٹا اور آخری حصہ، حتمی پیغام۔ ان واقعات کی جغرافیائی اور سائنسی ترتیب کو سمجھنا بے شک اپنی جگہ بہت دلچسپ ہے، لیکن ان تحریروں کے موجود ہونے کی ایک بہت گہری اور بنیادی وجہ ہے جس پر غور کرنا لازمی ہے۔ دیکھیے، یہ پیشین گوئیاں صرف مستقبل کی تباہیوں کی کوئی فہرست نہیں ہیں، انہیں ایک بہت گہرے انتباہ اور فوری اخلاقی بیداری کی دعوت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اصل ماخذ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ یہ خصوصی تفصیلات صدیوں پہلے محض ایک رحمت کے طور پر فراہم کی گئی تھیں تاکہ توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہونے سے پہلے انسانیت کو مکمل تیاری کا موقع مل سکے۔ ان نشانیوں کو دراصل روحانی بیداری کی دعوت قرار دیا گیا ہے۔ یہ تحریریں اس بات پر بہت اہمیت دیتی ہیں کہ دنیا کا انجام جیسا بھی ہو، ہم آج کی زندگی کو کیسے گزار رہے ہیں۔ یہ صرف خوفزدہ ہونے کے لیے نہیں بلکہ ایمان اور نیکی کی تلاش کا ایک شعوری فیصلہ کرنے کی تلقین ہے، اور یہی سب کے لیے غور کرنے کا ایک انتہائی فکر انگیز مقام ہے۔ اگر یہ قدیم نشانیاں انسانیت کو بچانے کے لیے تیار کردہ ایک خدائی انتباہ ہیں تو آج اس بچے ہوئے وقت کے ساتھ کیا انتخاب کیا جائے گا؟ آخری وقت کے اس مطالعے کا اصل مقصد ہی اس بات کا احساس کرنا ہے کہ ہمارے پاس موجود یہ لمحہ کتنا بڑا تحفہ ہے۔ امید ہے کہ اس جائزے نے اس اہم موضوع کے مختلف زاویوں کو بہتر انداز میں سمجھنے میں بھرپور مدد فراہم کی ہوگی۔